بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مضمون کریں گے میرے سفر کی رودات۔ بہت اہم مضمون ہے کہ ہمیں سفر کس طرح ہوتا ہے، کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے، کیسے ختم ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ان لوگوں تک پہنچائیں جو مضمونوں کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ مضمون میرے سفر کی رودات۔ گزشتہ سال گرمیوں کی چھٹیوں میں مجھے لاہور کا سفر کرنے کا موقع ملا۔ گھر میں والد صاحب نے سب کو مشورہ دیا کہ اس سال گرمیوں کی تعطیلات لاہور میں گزاری جائیں۔ لاہور میں میرے ماموں جان کا گھر ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے گھر میں جا کر قیام کیا جائے گا اور پھر لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کی جائے گی۔ پروگرام کے مطابق ابو نے سب گھر والوں کے لیے ریل کے ٹکٹ بک کرائے۔ جب گھر والے اس پروگرام پر بہت خوش تھے کہ اس طرح سے سب کو ایک تو ریل گاڑی کے سفر سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا اور دوسری طرف لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کرنے کا موقع بھی حاصل ہوگا۔ سب گھر والوں نے اس سفر کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ مقررہ دن سب گھر والے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ میں بہت زیادہ پرجوش تھا کیونکہ ریل گاڑی سے سفر کرنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ ہم ریل گاڑی میں اپنی مقررہ سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے ریل گاڑی کے ڈبے میں کھڑکی کے پاس اپنے لیے جگہ منتخب کی تاکہ میں ریل گاڑی کے سفر کے دوران باہر کے مناظر سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکوں۔ ریل گاڑی اپنے مقررہ وقت پر لاہور جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ ریل گاڑی کے روانہ ہوتے ہی میری خوشی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ کراچی کی حدود سے باہر نکلتے ہی ریل گاڑی سے باہر کے مناظر دیکھنے میں بہت لطف آیا۔ میدانی علاقے، کھیت اور چھوٹے گاؤں دیہات کے مناظر جو کہ ریل گاڑی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہے تھے، ان سے میں نے پوری طرح سے لطف اٹھایا۔ سفر کے دوران ریل گاڑی کوٹھی بیراج سے بھی گزری اور وہاں کا منظر مجھے بہت پسند آیا۔ سفر کے دوران ریل گاڑی جب کسی اسٹیشن پر ٹھہرتی تو وہاں کے مناظر سے بہت خوشی ہوتی۔ لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں اور کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے اسٹیشن پر اترتے اور جلدی جلدی خریداری کر کے دوبارہ ریل گاڑی میں سوار ہو جاتے۔ ہر اسٹیشن پر اشیاء فروخت کرنے والوں کا ایک ہجوم نظر آتا تھا، جس سے زندگی میں ایک طرح کی ہلچل کا نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک رات کے ریل گاڑی میں سفر کے بعد ہم لاہور پہنچ گئے۔ لاہور کے اسٹیشن پر اترنے کے بعد وہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور اپنے ماموں کے گھر پہنچ گئے۔ ماموں ہم سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میرے کزنوں نے بھی وہاں مجھے بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ ماموں کے گھر ایک دن آرام کرنے کے بعد ہم نے لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کا پروگرام بنایا۔ ہم سب اور ماموں کے گھر والے لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے شاہی قلعہ لاہور دیکھنے گئے جو کہ مغلیہ فن تعمیر کا حسین شاہکار تھا۔ لاہور کے شاہی قلعے کی سیر کر کے ہمیں بڑا مزہ آیا۔ اس کے بعد ہم نے لاہور کے تاریخی بادشاہی مسجد دیکھی اور شالامار باغ کی سیر کی۔ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی گئے اور وہاں فاتحہ پڑھی۔ سب سے آخر میں ہم نے مینار پاکستان کی سیر کی جو کہ قرارداد پاکستان کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ مینار پاکستان اور اس سے معلقہ اقبال پارک کی سیر کرنے میں بھی سب کو بہت لطف آیا۔ ہم نے حفیظ جالندھری کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھی۔ لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کے بعد ہم نے تقریباً 15 دن ماموں جان کے گھر گزارے۔ ماموں جان نے ہمیں اس دوران لاہور کے شہر کے اہم مقامات کی سیر کرائی۔ وہ ہمیں داتا دربار بھی لے گئے اور دریائے راوی کی بھی سیر کرائی۔ کراچی سے لاہور تک کا یہ سفر میرے لیے اب بھی ایک یادگار سفر ہے اور یہ سفر مجھے ساری زندگی بھر یاد رہے گا کیونکہ اس سفر میں مجھے پاکستان کی سیر کرنے کا موقع ملا۔ اس سفر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہمارا ملک پاکستان قدرتی حسین مناظر کی دولت سے مالا مال ہے اور یہاں موجود تاریخی مقامات قابل دید ہیں اور ان میں گزشتہ دور کی تاریخ کے مناظر کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
यहाँ پر آپ کا جو ہے مضمون ختم ہو گیا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ان لوگوں تک پہنچائیں جو کہ مضمون پڑھنا چاہتے ہیں، نثر پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی قسم کے شاعر کو پڑھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت بہت